میرا نام احمد ہے، میرا بھانجا وفات پا گیا ہے جن کی عمر 5 سال تھی۔ اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اصول ہے کہ جس کا ایک بچہ فوت ہو، 2 ہوں، 3 ہوں، تو وہ اس کی سفارش کر کے اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ میں نے 3 سال قبل مسجد میں بغیر کسی ولی کے نکاح کر لیا تھا۔ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ ولی کے بغیر نکاح باطل ہوتا ہے۔ اب 1 سال ہو گیا ہے، اس نے مجھے طلاق دی ہے۔ تو اگر میرا نکاح جو بغیر ولی کے ہوا تھا باطل تھا، تو اب میں دوبارہ اس شخص سے نکاح کر سکتی ہوں؟ ہاں کر سکتی ہو۔ پہلے بات کو سمجھو کہ ولی کے بغیر جب تم نے نکاح کیا تمہاری عمر کتنی تھی؟ اگر تمہاری عمر مقصد یہ ہے کہ 18 سال سے بھی کم تھی، پھر تو ولی کا ہونا ضروری تھا۔ اور اگر تمہاری عمر بڑی تھی تو الایّم احق بنفسہا، وہ تو پھر اپنی نکاح کی خود کافی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ چھوٹی تھیں اور ولی کی اجازت نہیں تھی تو اب دوبارہ آپ اس سے نکاح کر لیں۔ اور یہ بھی ایک اجازت کا ذریعہ ہے کہ 1 سال اس کے پاس رہی ہو تو گھر والوں نے کوئی لڑائی تو نہیں کی نا، اس کا مطلب ہے وہ تمہارے اس نکاح پہ راضی تھے۔ بہرحال اگر چاہتی ہو تو دوبارہ نکاح کر لو۔ میں انگلینڈ میں رہتا ہوں، مجھے کچھ پاؤنڈ راستے میں سے گرے ہوئے ملے ہیں۔ مجھے یہ شبہ تھا کہ کوئی اور نہ اٹھا لے، اس لیے میں نے اٹھا لیے۔ اب ایسا کریں کہ اگر کوئی ایڈریس، کوئی معلومات ہیں تو اس کو تلاش کریں، اور اگر نہیں ہیں تو کسی کام کرنے والے مسکینوں کو، فقیروں کو تقسیم کر دیں، اس کو بھی ثواب ہوگا، آپ کو بھی ثواب ہوگا۔ قبرستان میں بعض حافظ جو ہیں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے اور جائز بھی نہیں ہے۔ البتہ قبرستان میں جا کے ان کے لیے دعا کریں، جیسے حضور ہمیشہ دعا کرتے تھے۔ بلکہ جنت البقیع کے باہر کھڑے ہو کر حضور نے اتنی لمبی دعا کی کہ بی بی عائشہ کہتی ہے کہ میں تھک گئی، لیکن میں آمین آمین کہتی رہی کہ حضور کی دعا میں شریک ہو جاؤں۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اب دعا ختم ہوگی تو میں جلدی سے دوڑ کے گھر آ گئی، اور آ کے میں نے چادر کھینچ کے لیٹ گئی۔ حضور آئے تو فوراً میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا عائشہ کہیں سے بھاگ کے آئی ہو؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ میں نے کہا اچھا تم نے شبہ تھا کہ میں کسی دوسری بیوی کے گھر میں چلا گیا ہوں؟ میں تو اللہ سے دعا مانگ رہا تھا، اور بنو کلاب قبیلے کی تم نے بکریاں دیکھی ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بہت بکریاں ہیں۔ پر میں آج اللہ نے میری دعا سے ان بکریوں کے جتنے بال ہیں اتنا میری امت کو بخش دیا ہے۔ ہماری رہائش جو ہے وہ حدود حرم سے باہر ہے۔ اگر ہم اپنے ملک سے، پاکستان سے بغیر احرام کے آئیں اور مکے سے گزر کے اپنے مقام پہ چلے جائیں، کوئی جرمانہ نہیں، کوئی دم نہیں، کیونکہ آپ مکے کی نیت سے ہی نہیں آئے، آپ اپنے گھر کی نیت سے آئے ہیں اور وہ حرم کے باہر ہے۔ اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو عمرہ کر سکتے ہیں، طائف سے بھی کر سکتے ہیں، جیرانہ سے بھی کر سکتے ہیں، مسجد عائشہ سے بھی کر سکتے ہیں۔ میرا نام اسد ہے۔ میرے اور میرے گھر والوں کے ساتھ نظر بد کا مسئلہ ہے، کسی کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ بھئی نظر بد اگر لگ چکی ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ سورۃ نون والقلم کی آخری آیت وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ پڑھ کے دم کیا کریں، انشاءاللہ اثر ختم ہو جائے گا۔ اہل سنت والجماعت والوں کا مسجد زیر تعمیر ہے۔ اگر اس میں کوئی شیعہ مدد کرنے کے لیے پیسے دیتے، لے لیں، بالکل لے لیں، اس سے لیٹرین وغیرہ بنوا دیں۔ نہیں، یہ مسئلہ ہے، میں نے گھر سے نہیں بتایا کہ جیسے سود کے پیسے ہمارے بینک میں پڑے ہیں، اب سود لینا تو جائز نہیں ہے، تو علماء نے کہا کہ لے لو ان سے، نہیں لے گئے تو بینک کھا جائے گا نا، وہ تو پہلے سود سے پیٹ بھرا ہوا ہے۔ وہ لے کر ایسے مقام پہ خرچ کرو جیسے حمام ہے، لیٹرین ہے، یا کوئی بالکل فقیر مسکین ہے ان کو دے، تو اس لیے آپ یہ پیسے تو لے لیں، لیکن چونکہ ہمارے لیے حرام ہے تو ان کو اسی کام میں لگا دیں تاکہ جھگڑا بھی نہ ہو۔ علاقے کے لوگ ہوتے ہیں نا، میں نے پیسے بھی دیے جی، مسجد میں حصہ ملانا چاہا، یہ میں قبول بھی نہیں کرتے۔ عورت کو طواف کرتے ہوئے اگر حیض آ جائے، کوئی دم نہیں ہے، بس طواف چھوڑ دے، گھر چلی جائے، جب پاک ہو پھر طواف کرے۔